السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں سال 2024 کا پہلا سورج نئی امیدوں کے ساتھ طلوع، نئے سال پر شہری مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کے لیے پر امید۔ سال نو کے جشن پر ہوائی فائرنگ نے 32 افراد کو اسپتال پہنچا دیا۔ عام انتخابات، کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں دائر ہونا شروع۔ پی ٹی آئی کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سکندر سلطان راجہ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ الیکشن نہیں، مذاق ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اہم دستاویزات چوری، مقدمہ درج۔ سرکاری دستاویزات کے غائب ہونے کا علم ریکارڈ کی اسٹاک وصولی کے دوران ہوا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ سال نو کے آغاز پر آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے اچھی خبر۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا کہنا ہے کہ اجلاس 11 جنوری کو ہوگا۔ بورڈ پاکستان کے لیے دوسری قسط کی منظوری کا جائزہ لے گا۔ سال کے پہلے دن ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموگ کا راج۔ مری اور گلیات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان میں سال 2024 کا پہلا سورج طلوع ہو گیا۔ انتخابی سال کے آغاز پر شہری پرجوش ہیں۔ ملک بھر میں شہریوں نے کہیں سادگی کے ساتھ تو کہیں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کر کے سال نو کو خوش آمدید کہا۔ پاکستان میں سال 2024 کا پہلا سورج طلوع ہو گیا۔ انتخابی سال کے آغاز پر شہری پرجوش ہیں۔ ملک بھر میں شہریوں نے کہیں سادگی کے ساتھ تو کہیں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کر کے سال نو کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم کی جانب سے غزہ جنگ کے باعث سال نو کی جشن سادگی سے منانے کا اعلان، اور انتظامیہ کی جانب سے فائرنگ پر پابندی کے باوجود شہر قائد کے مختلف علاقے رات 12 بجتے ہی فائرنگ سے گونج اٹھے۔ صدر، لیاری گارڈن، سچل، کورنگی، گلستان جوہر، گلشن اقبال، ایف بی ایریا، کلفٹن، سی ویو، زمزمہ ٹاور، کماڑی سائٹ، سرجانی، ملی، لیاقت آباد، سہراب گوٹ سمیت دیگر علاقوں میں ہوائی فائرنگ کی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سال نو پر پابندی کے باوجود شہر قائد میں ہونے والی فائرنگ سے 32 افراد زخمی ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں گولیاں لگنے سے 32 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمیوں میں 4 خواتین اور 5 بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کرنے کے الزام میں 59 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ ساحل سمندر پر ہولڑ بازی کے الزام میں 6 منچلوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ہوائی فائرنگ سے زخمی ہونے والوں کو شہر کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ جناح اسپتال میں 12، سول میں 7 جبکہ عباسی شہید میں 13 زخمی لائے گئے۔ دوسری جانب نئے سال پر شہری مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کے لیے پر امید ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے نیا سال نئی امیدوں، حوصلوں اور کامیابیوں کا سال ثابت ہو۔ شہریوں کی دعا ہے کہ نیا سال مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم کے خاتمے کا سال ثابت ہو۔ الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں دائر ہونا شروع ہو گئیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں دائر ہونا شروع ہو گئیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر بابر ایوان نے کہا ہے کہ ہم ان ہتھ کنڈوں کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ ہر حال میں ہر قیمت پر پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی۔
یہی ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہر حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ڈاکٹر بابر ایوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا۔ یہاں لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، 300 سے زائد کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے، بانی پی ٹی آئی خود ٹکٹ جاری کریں گے۔ امید ہے سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے، منظور یا مسترد ہونے کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں پر اپیلیں دائر کرنے کا عمل آج سے 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ ان اپیلوں پر انتخابی ٹریبیونل 10 جنوری تک فیصلہ کریں گے، جبکہ امیدوار اپنے کاغذات 12 جنوری تک واپس لے سکیں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ ملک بھر کے اضلاع میں ریٹرننگ افسران کی جانب سے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کرنے کے بعد امیدواروں کی فہرستیں جاری کر دی گئیں۔ ان فہرستوں میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے والوں میں ملک کی کئی بڑی سیاسی شخصیات بھی شامل تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سمیت سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ اسی طرح سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور پنجاب کی سابق وزیر یاسمین راشد، اختر مینگل، فواد چودھری اور ان کی اہلیہ ہبہ فواد، اعظم سواتی، ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا اور ان کے بیٹے کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ دوسری جانب نون لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور صادق سنجرانی سمیت دیگر کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ این 56 اور 57 کے آر او نے کل شام 4:30 بجے مصدقہ کاپیاں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے وکلاء رات 11 بجے تک وہاں بیٹھے رہے، لیکن ان کو کاپیاں فراہم نہیں کی گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آج پہلی بار سکندر سلطان راجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں، مذاق ہے۔ ہمارے اوپر غلط، بے بنیاد الزام لگایا گیا، ہمیں کاپیاں فراہم کی جائیں۔ ہم ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں، ہمارے وکلاء آر او آفس کے باہر موجود ہیں۔ اسٹیٹ بینک راولپنڈی کے سرکاری ریکارڈ سے دستاویزات چوری ہو گئے، تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک راولپنڈی کے سرکاری ریکارڈ سے دستاویزات چوری ہو گئے، تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک راولپنڈی کے اہم دستاویزات چوری کر لیے گئے۔ تھانہ سول لائنز پولیس نے دستاویزات چوری کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک راولپنڈی عبید بن مسلم کی مدیت میں درج کیا گیا، جس میں کہا ہے کہ سرکاری ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے دوران کچھ دستاویزات غائب پائی گئی ہیں۔ مقدمے کے متن میں کہا ہے کہ سرکاری دستاویزات کے غائب ہونے کا علم ریکارڈ کے استحقاق وصولی کے دوران ہوا۔ قوی یقین ہے کہ دستاویزات سرکاری ریکارڈ سے نامعلوم افراد نے چوری کی ہیں۔ سول لائنز پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کو نئے شیڈول میں شامل کر لیا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 11 جنوری کو ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کو نئے شیڈول میں شامل کر لیا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 11 جنوری کو ہوگا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ 11 جنوری کو پاکستان کو $70 کروڑ کی قسط کی منظوری دے گا۔ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو ابھی $1.8 ارب دینے ہیں۔ بورڈ میں $3 ارب کے قلیل مدتی قرض پروگرام کے تحت پہلا جائزہ پیش کیا جائے گا اور بورڈ پاکستان کے لیے دوسری قسط کی منظوری کا جائزہ لے گا، جس کے بعد پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی قسط کی منظوری دے گا۔ آئی ایم ایف بورڈ 11 جنوری کو منظوری دیتا ہے تو پاکستان کو تقریباً $70 کروڑ مل جائیں گے، جبکہ باقی $1.10 ارب قرض کا فیصلہ آئی ایم ایف آئندہ جائزہ رپورٹ مکمل ہونے پر کرے گا۔ آئی ایم ایف مشن 15 نومبر کو پاکستانی حکام کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ مکمل کر چکا ہے اور آئی ایم ایف کے $3 ارب پروگرام کے تحت پاکستان کو اب بھی $1.80 کروڑ قرض ملنے باقی ہیں۔ یاد رہے گزشتہ ماہ دسمبر میں امریکی جریدے بلومبرگ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی اگلی قسط کی منظوری کے معاملے پر آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 11 جنوری 2024 کو ہوگا۔ بلومبرگ کے مطابق اجلاس میں پاکستان میں کی جانے والی اسٹاف لیول میٹنگ کے فیصلوں کو حتمی شکل دی جائے گی اور پاکستان کے لیے $3 ارب اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت اگلی قسط کی منظوری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ سال کے پہلے دن ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ سال کے پہلے دن ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔
محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم آج سال 2024 کے پہلے دن شدید سرد رہے گا، جبکہ پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموک، KPK کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند اور اسموک چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شمالی اضلاع میں موسم شدید سرد اور مغربی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ جیکب آباد، موہنجو داڑو، سکھر، لاڑکانہ، دادو، گھوٹکی اور پوڈیدن میں دھند اور اسموک کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق KPK کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، بالائی اضلاع میں شدید سرد رہے گا۔ چارسدہ، مردان، نوشہرہ، سوابی، پشاور اور DI خان میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، مری اور گلیات میں شدید سرد رہے گا۔ بہاولپور، ساہیوال، اوکاڑہ، قصور، لاہور، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، جہلم، منگلا، فیصل آباد، جھنگ، سرگودھا، منڈی بہاؤالدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اسموک کا امکان ہے، جبکہ خانیوال، ملتان، خانپور، رحیم یار خان، حافظ آباد، بھکر، لیا اور DG خان میں شدید دھند اور اسموک کا امکان ہے۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن TV۔